السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ، کوئی زبردستی نہیں، فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں دین میں۔ اسلام کے دشمنوں نے اسلام پر لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کا جو الزام لگا رکھا ہے، قرآن نے پہلے ہی اس کو رد کر دیا تھا کہ دین کے معاملے میں جبر و اکراہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ دین کی بنیاد ہے ایمان، اور ایمان کا تعلق ہے دل سے، اور دل جبر و اکراہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا جانتا ہی نہیں۔ نیز اسلام بحیثیت دین انسان کی باطنی اور قلبی اصلاح اور درستی کرنا چاہتا ہے۔ اگر کسی کے گلے میں آپ جبراً پھندا ڈال دیں تو کیا اس کی روحانی اصلاح ہو جائے گی، اور کیا اسلام کا مقصد حاصل ہو جائے گا؟ اگر نہیں تو یقیناً نہیں، تو پھر ایسے شخص کو مسلمان کرنے میں اسلام کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ یہ تو ہوا اس بہتان کا نظری تجربہ۔ اب آپ عملی پہلو پر نگاہ ڈالیے۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی ہند و پاک کے میدانوں میں، مراکش کے صحراؤں میں، ہمالیوں کی چوٹیوں میں، اور یورپ کے ہنگامہ زا شہروں میں، اور ایشیا کے بیشتر ممالک میں ہر روز 5 دفعہ اذان کی آواز گونج رہی ہے۔ کیا جس دین کو ظلم و ستم کے خوف سے قبول کیا گیا ہو، اس سے لوگوں کی عقیدت کا یہ عالم ہوا کرتا ہے؟ بلکہ یہاں تو اسلام کے متوالوں کو ستایا گیا ہے، ان پر ظلم توڑے گئے ہیں، انہیں تختۂ دار پر سر راہ لٹکایا گیا ہے۔ قد تبین الرشد، بے شک خوب واضح ہو گئی ہدایت، من الغی، گمراہی سے، بے شک خوب واضح ہو گئی ہے ہدایت گمراہی سے۔ ومن یکفر بالطاغوت، اور تو جو انکار کرے شیطان کا، ویؤمن، اور ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، اور جو ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک، تو اس نے پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط حلقہ۔ بے شک خوب واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے، تو جو انکار کرے شیطان کا اور ایمان لائے اللہ کے ساتھ، تو اس نے پکڑ لیا مضبوط حلقہ، لانفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے، جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ طاغوت طغیان سے ہے، جس کے معنی سرکشی ہے، یعنی طاغوت کاہنوں کو بھی کہا جاتا ہے جو غیب دانی کے جھوٹے دعوے کر کے لوگوں کو اپنے دام و فریب میں پھنسایا کرتے ہیں۔ اس کا اطلاق شیطان پر بھی ہوتا ہے، اور وہ شخص بھی طاغوت ہے جو کسی گمراہ مذہب، غلط نظریہ درتا ہو۔ یعنی قرآن کی اس آیت میں آپ پڑھیے، فَمَن یکفر بالطاغوت، تو اس سے آپ کو طاغوت کی اور بھی قسم معلوم ہوگی، یعنی وہ بھی طاغوت ہے جو احکام الہی کے خلاف اپنے وضع کردہ قوانین کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ طاغوت واحد ہے اور جمع دونوں کے لیے مشتمل ہوتا ہے۔ اللہ ولی مددگار ہے، اللہ مددگار ہے الذین، ایمان والوں کا، الذین آمنوا، ایمان والوں کا، یخرجہم، اور نکال لے جاتا ہے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نور کی طرف، والذین، اور جنہوں نے کفروا، کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، اور ان کے ساتھی شیطان ہیں، یخرجونہم، نکال لے جاتا ہے، من النور الی الظلمات، نور سے اندھیروں کی طرف، اولئک، یہی لوگ، اصحاب النار، دوزخی ہیں، وہ فیہا، اس میں رہیں گے، خالدین، ہمیشہ، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، اور انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے ساتھی شیطان ہیں جو انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، یہی لوگ دوزخی ہیں، اور اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے، انہیں اپنی توفیق اور امداد سے ہر قسم کی گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں پہنچاتا ہے۔ کیونکہ گمراہیاں طرح طرح کی ہے، اس لیے لفظ جمع ظلمات سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ہدایت کیونکہ ایک ہی ہے، اس لیے وہاں واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ علم تارا، کیا نہیں دیکھا، الی الذی، آپ نے، اے حبیب علیہ السلام، حاجہ،
اسے جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے فی میں ربہ ان کے رب کے بارے میں ان کے آتاہ کہ دی تھی آتاہ اللہ الملک کہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہی دی تھی اذ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے رب الذی میرا رب وہ ہے یحیی جو زندہ کرتا ہے و یمیت اور مارتا ہے۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے اے حبیب علیہ السلام اسے جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے دی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہی جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اب وہ شخص جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا وہ نمرود تھا، جو عراق کا بادشاہ تھا اور جس کی حکومت دور دراز تک پھیلی ہوئی تھی۔ حکومت و اقتدار کے نشے میں اس نے اپنے حقیقی مالک کو بلا دیا اور خود خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب شرک الحاد کے خلاف جہاد شروع کیا اور اس مٹی کی ناچیز پتلے کو رب ماننے سے صاف انکار کر دیا تو نمرود نے سر مجلس آپ سے آپ کے رب کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو ہر چیز کو زندہ کرنے والا ہے اور مارنے والا ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ قال کہا آنا اس نے کہا آنا میں احیی زندہ کر سکتا ہوں یعنی جلا سکتا ہوں و امیت اور مار سکتا ہوں۔ اس نے کہا میں زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ قال کہا ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ کہ اللہ تعالیٰ یاتی نکالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے بالشمس سورج کو من المشرق مشرق سے فاتی تو نکال بہا اسے من المغرب مغرب سے فبہت الذی تو یہ سن کر ہوش اٹھ گئے کافرہ اس کافر کے واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا قوم الظالمین ظالم قوم کو۔ اس نے کہا کہ میں بھی کر سکتا ہوں یعنی میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نکالتا ہے سورج کو مشرق سے تو نکال لا اسے مغرب سے۔ یہ سن کر اس کے ہوش اٹھ گئے اس کافر کے اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ نمرود نے کہا کہ یہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 2 آدمی بلائے، ان میں سے ایک وہ تھا کہ جس کے قتل کرنے کا حکم صادر ہو چکا تھا اور دوسرا بے گناہ تھا۔ اس نے بے گناہ کو قتل کر دیا اور جس پر قتل واجب ہو چکا تھا اسے رہا کر دیا۔ حقیقت ناشناسوں کے سامنے اپنی جھوٹی خدائی کی لاج رکھ لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور بھرپور وار کیا۔ حضرت سعد الفاظ مراد آبادی کے الفاظ یہاں بہت جامع ہیں، لیکن چونکہ نمرود کے جواب میں نشانہ دعویٰ پیدا ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر مناظرہ ناگرفت فرمائی کہ موت و حیات کا پیدا کرنا تو تیرے مقدور میں نہیں ہے اے ربوبیت کے جھوٹے مدعی، تو اس سے سہل کام ہی کر دکھا جو ایک متحرک جسم کی حرکت کو بدلنا ہے، اور یہ بھی نہ کر سکے تو پھر ربوبیت کے دعویٰ کس منہ سے کر سکتا تھا۔ او کلذی یا کیا نہ دیکھا اس شخص نے مرہ جو گزرے علی قریۃ جو گزرا ایک بستی پر واہیا درائے حال خاویۃ درائے حال یہ کہ وہ گری پڑی تھی علی عروشہا اپنی چھتوں کے بل۔ کیا نہیں دیکھا اس شخص نے جو گزرا اس بستی پر درائے حال یہ کہ وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں کے بل۔ قال کہنے لگا ان کیوں کر میں یحیی کیوں کر زندہ کرے گا ہذہ اسے اللہ تعالیٰ بعد موتہا اس کے ہلاک ہونے کے بعد۔ کیا نہیں دیکھا اس شخص نے جو گزرا ایک بستی پر درائے حال یہ کہ وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں کے بل، کہنے لگا کیوں کر زندہ کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اس کے ہلاک ہونے کے بعد۔ فاماتہ اللہ سو مردہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ نے
میتا 100 سال ثم بعثہ پھر اسے زندہ کیا۔ قال فرمایا کم لبثتا فرمایا کتنی مدت تک تو یہاں ٹھہرا۔ قال اس نے عرض کیا لبثت یوما اس نے عرض کیا کہ میں ٹھہرا ہوں یہاں ایک دن، او بعد یوم یا دن کا بعض حصہ۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثتا نہیں بلکہ تو ٹھہرا رہا میتا عام تو 100 سال ٹھہرا رہا۔ فانظر اب ذرا دیکھ اپنے الی طعامک اپنے کھانے کی چیزوں کو، وشرابک اور اپنے پینے کی، لم یتسنہ کہ باسی نہ ہوا۔ سو مردہ رکھا اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال تک پھر زندہ کیا اسے اور فرمایا کہ تم کتنی مدت تک یہاں ٹھہرا رہا۔ اس نے عرض کیا کہ میں ٹھہرا رہا ہوں یہاں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بلکہ تو ٹھہرا رہا ہے 100 سال۔ اب ذرا دیکھ اپنے کھانے اور اپنے پینے کے سامان کی طرف یہ باسی نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک اور دیکھ اپنے گدھے کو، وَلِنَجْعَلَکَ یہ سب اس لیے وَلِنَجْعَلَکَ ہم نے بنایا ہے آیَةً لِلنَّاسِ یہ سب ہم نے اس لیے بنایا ہے تجھے نشان بنائے لوگوں کے لیے۔ وانظر اور دیکھ الی العظام اور دیکھ ان ہڈیوں کو، کیف کیسے، ننشزها کیسے ہم جوڑتے ہیں انہیں، ثم پھر نکسوها پھر ہم کیسے پہناتے ہیں انہیں، لحمن گوشت۔ اور دیکھ اپنے گدھے کو اور یہ سب اس لیے کہ ہم بنائے تجھے نشان لوگوں کے لیے، اور دیکھ ان ہڈیوں کو کہ ہم کیسے جوڑتے ہیں انہیں، پھر ہم کیسے پہناتے ہیں انہیں گوشت۔ فلما پھر جب حقیقت روشن ہو گئی، تبین لہ پھر جب حقیقت روشن ہو گئی، قال اس نے کہا جان گیا ہوں میں ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ علی پر کل ہر شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کون تھا اس کا قصہ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ اس کی تعین نہ قرآن نے کی ہے نہ حدیث نے، اس لیے علماء مفسرین نے متعدد اقوال منقول کیے ہیں۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کافر تھا جسے قیامت پر ایمان نہ تھا، بعض نے ارمیہ نبی کا اور اکثر نے حضرت عزیر علیہ السلام کا نام لیا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے معین نہیں فرمایا اسے معین نہ کیا جائے۔ اسی طرح اس بستی میں بھی اختلاف ہے، اکثر کا یہ خیال ہے کہ وہ بیت المقدس تھا جسے بخت نصر نے تباہ و برباد کیا تھا، اور اس کے اکثر باشندوں نے موت کی گھاٹ اتار دیا تھا اور بقایا کو قید کر کے اپنے پایہ تخت بابل میں لے گیا تھا۔ جب اجڑے ہوئے شہروں پر ان کا گزر ہوا تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس برباد اور اجڑے ہوئے شہر کو اللہ تعالیٰ کیوں کر ازسر نو آباد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرانے کے لیے انہیں موت کی نیند سلا دیا، اور اس حالت میں پورے 100 سال گزر گئے۔ اس کے بعد انہیں زندہ کیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کتنی مدت تک اس حالت میں رہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ انہیں بتایا گیا کہ نہیں، تم تو پوری 1 صدی یہیں رہے ہو، اور دیکھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ آپ کا کھانا جو عام طور پر چند گھنٹے گزر جانے کے بعد بدبودار ہو جاتا ہے، یوں کا تر و تازہ ہے، اور گدھے کا گوشت اور اس کی ہڈیاں گل چکی ہیں اور ہڈیاں بکھری